المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے لائق نام ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا اواں جا خادم اواں جے درتے اواں جا خادم اواں جے درتے پڑھنے صلاۃ و سلام پیارا جھکی ادب سان سجنے پیاسے کمال جھکی ادب سان سجنے پیاسے کمال پڑھنے صلاۃ و سلام پیارا جا خادم ہمارے درتے پڑھنے صلاۃ و سلام سارا سب سے پہلے آپ سب مکرم اور محترم بندگان خدا کو معذرت آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، قبول کریں، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ جب پیغام یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانے کا مقصد ہو تو ذمہ اس کا بنتا ہے انتظار کرے جسے پیغام پہنچانا ہے۔ مخلوق کا حق نہیں، وہ ان کی منتظر ہو، مجبوری تھی، صبح ایک محفل تھی، پھر 2 جگہ اور جگہ کہیں جانا، پھر شام کو محفل ہوئی، 2-2.5 گھنٹے اس میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو شاد اور آباد رکھے۔ میاں عبداللہ صاحب جنہوں نے بہت کوشش کی اور آپ لوگوں تک پہنچا دیا ٹائم سے۔ گھر سے روانگی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا، ہمیشہ میں یہی عرض کرتا ہوں حضور آپ کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا آرام کر لے۔ آپ فرماتے ہیں بس ایک فکرہ ان کا جو اس سے آگے بولنے نہیں دیتا، فرمایا اللہ نے آرام کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی ہے، جب بیٹا وہاں جا کے سو گے تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، فتنے اور فساد کا وقت اور دور شروع ہوا جاتا ہے۔ اس وقت رسول کی امت کو رہبری کی ضرورت ہے، دین کو خدمت کی ضرورت ہے۔
تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم سرکار کو دو دو سائیڈ سے ہاتھوں کا سہارا دے کر یہاں میں مسند منبر مصطفیٰ تک لے آتے ہیں، اور پھر جب یہاں بیٹھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا شعر ہوتا کیا ہے۔ جب وہاں سے روانگی ہوئی تو عبداللہ بھائی ہم آپس میں اسی طرح گفتگو کر رہے تھے، ہر بندہ کسی نہ کسی کے توسط سے کھاتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو عطا کرتا ہے ہمارے مرشد کے طفیل عطا کرتا ہے، وہ ظاہری ہو یا روحانی ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی مختلف ہم میں عقیدے آ گئے، اب ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کے علماء کا نام لینا پڑتا ہے، کیوں کہ بحث نے ہمارے دلوں میں مرکز بنا لیا، مباحثے ہم میں آباد ہو چکے، اور ایمان کی جو اصل روح کی جو طاقت ہے نا، وہ عمل کی جو غذا ہے وہ ہم سے اٹھ چکی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ظاہر کے گناہ کے لیے شریعت ہے اور باطن کے گناہ کے لیے طریقت ہے۔ تو جو ظاہر کی شریعت ہے اس کے لیے آپ کو 4 اماموں کی اقتدا کرنی پڑے گی، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اور فرمایا جب باطنی گناہوں سے چھٹکارا اور روح کو سکون اور تسکین کی ضرورت ہونا تو پھر تمہیں کسی مرد کلندر کی ضرورت پڑے گی۔ ہر دور اور ہر وقت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اس زمین کو اپنے ایسے بندوں سے آباد رکھا جنہوں نے مقام معرفت اور قرب الہی کی جگہ پہنچ کر پھر اس کی ذات کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو جوڑا۔ اس سے ان پہ ایک چیز وارد ہوئی، پھر ان پہ غیرت وارد ہوئی کہ جہاں میں پہنچ چکا ہوں وہاں بندگان خدا امت محمد مصطفیٰ کیوں نہیں پہنچ سکتی۔ مہربانی صحیح خرافات نہ کریں، خلل پڑتا ہے، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ دینے والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، آپ سب کا احسان، تشریف رکھیں۔ جب خادم بن کے گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی ذہن میں جب یہ بات آئے کہ آج ہم نے ممبر پہ جا کے بیٹھنا ہے، ہمارے سامنے مخلوق ہوگی، وہ متوجہ ہو کر ہمیں سنے گی، تو خدا کی قسم نہ نکلو، بہتر ہے گھر سے گدائے مصطفیٰ بن کر ہاتھوں کا کاسا بناؤ، جو زبان سے صدا لگاتے ہو کہ اللہ کے نام پہ روٹی کھلا دے، اللہ کے نام پہ 5 روپے دے دے، یہ صدا دل سے لگاؤ، پھر منتظر رہو ان کی بارگاہ میں، پھر جو ان کی طرف سے عطا ہو وہی مخلوق کے سامنے پیش کرو، کیونکہ وہ مالک شہنشاہ کا عطا کردہ ہے، جب مخلوق تک پہنچے گا انشاءاللہ انہیں مستفیض کرے گا۔ آپ کا علم، آپ کا عقل، آپ کا شعور سب کچھ غارت ہے، جس نے باقی رہنا ہے، جس کی ذات کو بقا ہے وہ رب ہے، جب اس کے در سے خیرات لے کر آؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کو وہ فائدہ دے گی۔ حاصل کیسے کرو گے؟ چھوٹی سی آیہ کریمہ ایک عرض کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ہر کوئی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے محبت رکھے، میرے اللہ کا میرے ساتھ قرب کا معاملہ ہو، ہمیشہ ہر بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم، ان سے بچا جن کے اوپر تیرا غضب ہے، ہر کسی کی تمنا ہے، لیکن اللہ شرط مقرر کر رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، حب رکھے تیرے ساتھ، فاتبعونی، میرے محبوب ان کو بتا تیری تابعداری کریں۔ تابعداری کیسے کرو گے؟ نام کے مسلمان، پڑھ لی نماز، باہر نکلے ہو، کسی کو نہیں بخشا، کبھی مسلک کی آڑ میں، کبھی اپنی برادری کی آڑ میں، کبھی حسب اور نسب کی آڑ میں، کبھی رنگ اور اونچ نیچ کی آڑ میں، کہیں نہ کہیں شیطان نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا اور ہم اس کے اعلیٰ کار بن کر اپنا کام کرنے لگے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے بتاؤ کتنی بار صرف ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر ہم اپنے نفسوں سے خود سے سوال کریں کہ ہم کیسی تابعداری کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
حجر مبارک میں تشریف فرما تھی، عرب کی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر تھی۔ سرکار مدینہ کی تشریف آوری جیسے ہوئی، اس عورت نے دیکھا کہ سرکار مدینہ آ گئے ہیں، وہ اٹھ کے جانے لگی۔ جب وہ باہر نکلی تو اما عائشہ نے فرمایا کہ یہ عورت زباں دراز ہے، زبان کی سخت ہے، زیادہ بولتی ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا عائشہ امہات المومنین، قرآن کہتا ہے، تاکید کرتا ہے، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں کے لیے فرمان کیا ہو رہا ہے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا عائشہ تو نے اس کی غیبت کی، تیرے اوپر لازم ہے اس سے معافی مانگ۔ آیا علوم سیدنا امام غزالی یہ روایت لے۔ تو آج بتاؤ کہ جب ہم ان عبادت خانوں میں آتے ہیں جہاں پہ ملائکہ ہمارے منتظر ہوں کہ اللہ کے بندے وہاں آئیں، وہ عبادت کریں اور ہم ان کا توشہ اٹھائیں عبادت کا اور رب کے حضور لے جائیں، تو بتاؤ جب ہم مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے زبان پہ کیا خیال اور کیا سوال ہوتے ہیں۔ سرکار مدینہ کی تابعداری جو آپ کے گھر سے شروع ہوئی وہ اس طرح ہے، فاتبعونی، تابعداری اختیار، یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا، اگر یہ تیری کامل تابعداری کریں پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، میں ان سے محبت کروں گا۔ جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں وہ میرے محبوب بن جائیں گے، میں ان کا عاشق بن جاؤں گا۔ دنیا میں ہو نا کسی کا یہ محبوب مجازی ہے، کسی کی دنیا محبوب ہے، کسی کی اولاد محبوب ہے، کسی کے والدین محبوب ہیں، ہر کوئی اپنا محبوب رکھتا ہے۔ بتاؤ کہ محبوب کے لیے دل میں کیا مقام ہوتا ہے؟ تو جو ہم فانی ہیں، جو ہم غرض کے مارے ہوئے اتنی محبت شدت کے ساتھ کرتے ہیں، تو جو ہر غرض سے پاک رب ہے جب وہ تمہیں محبوب رکھے گا تو وہ تمہیں کیا عطا نہیں کرے گا۔ زیادہ علم کوئی نہیں، آپ کے سامنے فقیر حاضر ہے، دو چار وہ الفاظ جو شیخ کی برکت ان کی صحبت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے عطا کیے، عرض کر کے اجازت لوں گا آپ سے۔ آج آخری پروگرام ہے، قاری صاحب عبد المجید صاحب کا بہت بہت شکریہ، ممنون ہے ان کے، اتنے منتظر رہے اور آپ سب جماعت کا احسان ہے۔ دیکھو یہ آپ کی محبت ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے، سارے اٹھ کے ناراض ہو کے چلے جاؤ، میرا رب مجھ سے راضی رہے، آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہے کہ جب آپ کی توجہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی اس محبت کا صدقہ مقرر کو حصہ ملتا ہے کہ میرے اتنے بندے اس کو سننے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر اس مقرر کی جھولی میں کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے فرمایا تو میرے دین کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ اب تم لوگوں نے دین کی مدد کر دی، آگے سے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے کہ منتظر رہے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو سنیں۔ اللہ رب العزت کے دین کی تم نے یوں مدد کر دی، چھوٹا ایک مثال، ایک قیاس لے لو اس بات سے، یوں مدد آپ نے کر دی کہ آپ انتظار کرتے رہے، پھر اس اللہ نے اس فقیر ناچیز پہ کرم کر دیا کہ زبان عطا کر دی، بولتے رہے۔ کیسے سکون حاصل ہو؟ جو بڑے بزرگ ہمارے گزرے، جو بڑی بھی گھر میں ہو، ان سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں تو ایک ٹویا کہتے ہیں، وہ ایک لکڑی کا بنا ہوا اتنا سا برتن تھا، کہتے ہیں وہ جا کے تو ہاتھ سے وہ چکی میں آٹا پیستے، پھر اس سے کھانا پکتا، گھر کے جتنے افراد ہوتے اس سے سیر ہو کر سارے کھا کے پھر رہے ہوتے۔ آج آپ کی کھلیوں میں، آپ کے پاس پڑا ہوا بوریوں میں کتنا دانہ ہے، گھر میں وافر مقدار میں دولت ہے، اگر ہے نہیں تو اللہ نے اس کا ایسا وسیلہ بنا دیا کہ منتظر ہیں کچھ وقت کے بعد وہ ہمارے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔ اولاد کی نعمت ہے، پہلے کچے گھر، ایسے کوئی لکڑی کے بنے ہوئے، کوئی مٹی کے بنے ہوئے، آج ہمارے پاس پکے گھر آ گئے، جتنی نعمتیں وہ سب پہنچ چکی، لیکن دلوں کو سکون نہیں مل رہا، بے سکونی کا عالم ہے۔ ایک بیٹے کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنے والد یا والدین تک اپنی سکون اور محبت بھری زبان لے جا کے ان کے حضور پیش ہو سکے۔ والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنے اولاد کو جو ان کی ضروریت ہے،
رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عمل جو والدین سے سیکھا ہوا اولاد کرنا شروع کر دے، والد بے شک دنیا چھوڑ دے لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت جو اولاد وہ عمل دہراتا رہتا ہے جس پہ والدین نے اسے کاربند کیا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے والدین کے لیے، انسان مر جائے لیکن اس کا عمل کا اجر اور ثواب اسے قبر میں ملتا رہتا ہے۔ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مصروف اس بات میں کہ ان کا مستقبل کیسے محفوظ کرنا ہے، مستقبل کی طرف توجہ گئی کو رب کی توکل سے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ لوگ جو محب ہوں، جو متوکل ہوں، جو رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے کے خواہش مند ہو، جب ان کے توجہ اپنے رب کی طرف رہتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے سے منہ موڑ لوں، عبادت نہیں کر رہا، ریاضت اس کے پاس نہیں ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی زہد نہیں، کوئی جود نہیں، لیکن منتظر رحمت رب ذوالجلال تو ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا تو جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میری ہی طرف نگاہیں لیے ہوئے بیٹھا ہے، چلو آج اسے ہدایت ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہوں جس کی وہ مجھ سے تمنا کرتا ہے۔ ساری دن بوریوں کی تمنا کرتے رہے، ایک نہ ایک دن وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اس کے بعد کیا وہ ضرورت ختم ہو جائے گی، وہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ اس سال گندم کی فصل آپ کے پاس انشاءاللہ اللہ کرے برکت دے، وافر مقدار میں آپ کو حاصل ہوگی، تو اس کے بعد گندم کی تمنا ختم ہو جائے گی۔ میرے دوست جب تک زندگی ہے یہ تمنائیں، یہ حسرتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ان حسر و قدوں کے ہوتے ہوئے، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے، ان سب کو چیر اور پھاڑتے ہوئے دور کرتے جاؤ، وہاں پہنچو جہاں تیرا رب تیرا منتظر کھڑا ہے۔ اس لیے نہیں کھڑا کہ وہ محتاج ہے، اس لیے نہیں کھڑا کہ وہ رب مجبور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں انا سری سرہ، بندہ میرا اسرار ہے، بندہ میرا راز ہے، جب اسے کھول کے دیکھو، جب اس پہ غور کرو، تفکر کرو، یہ تفکرون، کیوں تمہیں میں نے عقل عطا کیا۔ اللہ کئی بار قرآن پاک میں الفاظ آیا ہے تفکرون، غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو، میں رب نے تجھے پیدا کیوں کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم نبینا علیہ السلام کو جب پہلی بار اللہ رب العزت نے ان کے جسم میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام کی مفسرین لکھتے ہیں جیسے ہی وہ روح دماغ تک پہنچی، وہ نس جو ناک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب وہاں وہ ٹکرائی، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جیسا ہی آپ چھینکے، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا آدم بول الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام نے جو پہلا کلام فرمایا، ہمارے باپ نے جو آج ہم ان کی ذریت بیٹھے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلذالک خلقتک یا آدم، میرے آدم میں نے تجھے اسی اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا، یہ مت بھولنا کبھی۔ آگے جتنی فرما برداری ہوگی اتنی میری طرف سے عطا ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھ لو کہ یہی وہ میری حمد و ثنا ہے جس کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں زمین پہ، کہ تجھ سے پہلے جو ہیں وہ ظلم جور و جفا میں پڑے ہوئے ہیں، ستم گری میں پڑے ہوئے، جنات پہلے ہم سے تھے، قتل و غارت، بد امنی کا بازار گرم تھا، لڑائی جھگڑے، پھر اللہ نے شیطان لعین کو مقرر کیا خلیفہ ان کے لیے، ملائکہ اعظام کا ٹولہ اسے دیا، پھر عزازیل نے یہاں آ کے ان کو سزائے دی، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، پھر ان کو بھگا دیا ویرانوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، آج تک ان کی رہا زمین صاف ہو گئی۔ مرحمت اللہ، اللہ رحم کب کرے گا؟ مرحمت فی الارض، تو رحم کر زمین والوں کے اوپر، جو اپنے ساتھ رہنے والا، جو دور کا ہے، جو تجھ سے تیرے رحم کا طالب ہے، تو اس سے رحم کر، فتبعونی، یہ ہے تیری تابع داری۔ سنا ان میں سے کون سی چیز ہے جو رسول نے چھوڑی ہو، اگر رسول نے وہ چیز اپنائی امتی کے لیے لازم ہے فتبعونی، اسی کی تابع داری کرے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ شرائط تو کوئی نہیں سخت، ایک دن میں تم نے فلاں پہاڑ پہ چڑھ جانا ہے، ایک دن میں تم نے یہ فلاں جبل جو ہے اس سے آگے کی منزل طے کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نہیں چاہتا تو مشقت میں پڑے۔ احساس ہوتا ہے اس چیز کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اما عائشہ نے فرمایا جب میں اٹھی آپ کے پاؤں مبارک سوجے ہوئے تھے، اتنا قیام کیا رات کو۔ سرکار نے فرمایا، اما عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب ترین ہستی،
اللہ نے تو تیری اگلی پچھلی ہر خطا کو وہی لکھنا ہی چھوڑ دیا، بھلا دیا، تجھے ہر خطا سے پاک کر دیا، تیرے شیطان کو تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، پھر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ جتنا میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے اتنا اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ جب اخیر وقت تھا اور بخار کی کیفیت تھی، آخری 2 دن جو سرکار کی زندگی کے تھے، حیات مبارکہ کے، بخار اتنی شدت کا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں میں گھڑے سے مٹی کا پیالہ پانی کا بھر کے آپ کی خدمت میں رکھتی، پھر کبھی میں اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتی، کبھی سرکار ہاتھ ڈبوتے اپنے چہرے پہ گھماتے۔ میں عرض کرتی کہ اللہ کے محبوب اتنی تکلیف شدت کی آپ کو؟ فرمایا عائشہ اللہ کے ہاں جس کا جتنا مرتبہ ہے رب کا حق ہے کہ اسے اتنا ہی آزمائے۔ بخار، امام غزالی نے فرمایا کہ جہنم کی دہکتی آگ میں سے بخار ہے، اسے برا بھلا نہ کہا کرو۔ فرمایا جب لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے تو لوہے کو آگ کی تو دے کر، اسے تپش دے کر، پھر اس کے اوپر جب ہتھوڑا مارا جاتا ہے تو اس کا سارا زنگ اتر جاتا ہے۔ فرمایا جب بندے کے دل پہ گناہ اس کے جسم پہ بار اور وزن کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے اسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ میرے بندے کے وزن گناہوں کا ہلکا ہو۔ فرمایا اسے برا بھلا نہ کہو، تشکر کرو اس پہ۔ جو چیز ہمارے پاس آئی، دین اسلام ایک ایسی روایت سے چلا جہاں پہ محبت ہے، جہاں پہ فنا ہے، جہاں پہ فدائی ہے، جہاں پہ احسان ہے، جہاں پہ قیاس سے کام نہیں چلتا، بحث کوئی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دیا، آگے سے تمہارا حق نہیں بنتا کہ اس کو ٹٹولنا شروع کر دو، اس پہ یقین کرو۔ اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے، زید وہ صحابی ہیں جنہیں آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ جنگ خندق یا جنگ یرموک اللہ تعالی میں ایک غزوہ کے دوران حضرت اسامہ ایک کافر کے اوپر غالب آ گئے۔ حضرت اسامہ نے تلوار اٹھائی، جیسے ہی اسے مارنا چاہا اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت اسامہ نے اس کا کلمہ سنا، تھوڑی دیر رکے، پھر تلوار اس کو گھونپ دی اس کے سینے میں۔ سرکار کی خدمت میں صحابہ کرام نے یہ واقعہ عرض کیا، سرکار نے فرمایا اسامہ تو نے ایسا کیا؟ عرض کیا ہاں اللہ کے محبوب میں نے۔ فرمایا کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ سرکار نے فرمایا اسامہ شکن قلبہ، تو نے اس کے قلب کو چیر کے دیکھ لیا کہ وہ دل سے ایمان لا رہا ہے یا تیری تلوار کے ڈر سے؟ فرمایا اسامہ یہی کلمہ قیامت کے دن اب اس کا ایمان ہو نہ ہو یہ تسلی نہیں ہو رہی ہے، مومن ہے یا نہیں ہے یہ بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی اس نے زبان سے کہا ہے اسامہ یہ اس کا کہا ہوا کلمہ قیامت کے روز تیرے خلاف رب کے حضور استخاذہ لائے گا، تو جواب دے گا وہاں پہ۔ ایک دوسرے پہ فتوے لگانے والوں، منشور غیر مسلم دشمن دین کا جو اصل ایجنڈا وہ یہی ہے کہ انہیں تقسیم کرو۔ جو پہلے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے یہی رول بنایا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو حکومت کرو۔ پھر تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دیا، پھر تمہارے خیالات کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ صوفیاء کرام نے فرمایا نہ، کہیں نہ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا ایک فقیر تھا، ایک مولوی صاحب تھے، وہ حدیث پڑھ رہے تھے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا میں نے مراقبہ کیا ہوا تھا، تو جب اس نے وہ حدیث پڑھی تو میں نے دیکھا سرکار اپنے روزے میں یوں فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ میری حدیث نہیں ہے۔ تقرب اللہ، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ میرا قرب کیسے حاصل ہوگا، جس سے قرب حاصل ہوتا ہے پھر اسے بندہ اپنے نزدیک کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اسے اپنی عنایات سے نوازتا ہے، پھر اسے اپنی نزدیکی بخشتا ہے، جسے نزدیکی بخش دے۔ امام غزالی نے فرمایا جب بندہ اٹھتا ہے اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، آخری الفاظ کیونکہ یہ محبت ہے، اس میں محبت ہے، میں یہ رواج سنا رہا ہوں لیکن میرے مقصد کے وہ آخری الفاظ ہیں جو اس میں پیش کروں۔
فرمایا جب میرا بندہ رات کو اٹھتا ہے میری محبت میں، پھر اسے انتظار ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں، پھر فرمایا جب وہ اپنے چہرے کو میرے سجدے میں بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھوں پہ سہارا دے کے اور میرے حضور منتظر رہ کے یہی کہتا ہے کہ انا عبد، اور تو ہی میرا وہ اعلیٰ و عظیم رب ہے، تیرے حضور کھڑا ہوں، اب جو عنایت کرنی ہے عطا کر دے، زیادہ نہیں مانگا، اتنی کہ بخشش ہی کر دے۔ توجہ مرکوز یہی تھی، مقصد یہ تھا کہ نہ میرا عمل مجھے چھڑائے، نہ میری نماز ہے اس لائق کہ وہ مجھے تیرے عذاب سے رہائی دلا سکے، میرے رب تیری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے اور تو ایک بار کہہ دے بخش دیا، بس اتنا چاہیے۔ فرمایا وہ بندے جو یوں اس مشتاق اور عشق کے ساتھ میرے حضور منتظر آ بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے پھر مجھے ڈر لگتا ہے میں ان کو کیسے موڑوں، حیا آتی ہے میں ان کو موڑ دوں، اللہ فرماتا ہے پھر انہیں عطا کرتا ہوں۔ غنیت الطالبین 261 نمبر صفحہ کھول کے دیکھو، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا پھر انہیں 3 چیزوں سے میں نوازتا ہوں۔ پہلی چیز یہ، ان کے قلوب کو میں اپنی ایمان کے نور سے روشن کر دیتا ہوں۔ جاؤ تفاسیر پڑھو، جاؤ فقہ پڑھو، ساری کتابوں کو اپنے سر پہ رکھ لو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کتابوں کا بوجھ ایک کھوتے پہ رکھ دیا جائے تو کیا اسے عالم کہو گے؟ اتنی کتابیں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے علم وہ ہے جو اس کے تعلق کے ساتھ پھر اس کی عطا سے جو تمہاری دل پہ وارد ہو، یہ ہے تیرا علم۔ ظاہری علم کا حسن، مسجد بنا دی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے تمہیں اتنی خرافات کرنے کی؟ کرسی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چادر یا کوئی اور پھولوں والی چیز لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے اس کی دیدہ زیبائی ظاہر ہو۔ کلمہ پڑھ لیا، اب ہر تیرا عمل تیری آرائش اور زیبائش کے لیے ہے، ہر تیرا عمل تیری آرائش تیری زیبائش کے لیے ہے، تجھے خوبصورت سے خوبصورت تر بناتا جائے گا، پاکیزہ سے پاکیزہ تجھے بناتا جائے، پھر یہی تیری پاکیزگی اور تیری اخلاص اور خوبصورتی، تیرے ظاہر کی خوبصورتی کی رب کو ضرورت نہیں، اس نے تجھے ایک پیشاب کے قطرے سے اٹھا کے اتنا بنا دیا میرے دوست، وہ جانتا ہے تیری اصلیت کو، تیری حقیقت کو۔ اللہ نے فرمایا غور کر میں نے تجھے تخلیق کیسے کیا تھا، وہ تو ایک قطرہ پلیت تھا پانی کا، تجھے تو میں نے اس سے پھر پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب تو عجیب ہے کہ تو اب میرے ہی حکم پہ لڑنا شروع کر دیا، تیرا وہ قصہ ہو گیا کہ جو میرا حکم ہو، جو میرا فیصلہ ہو، تو اس پہ اعتراض کر دیتا ہے، اس پہ تو سوال اٹھا دیتا ہے۔ ظلومن جہولا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ امانت کا بار جو تو نے اٹھا دیا، سب نے انکار کر دیا، زمینیں، پہاڑوں نے، آسمانیں، ہم نہیں اٹھا سکتے، تو نے اٹھا دیا، اقررنا، تو نے کہہ دیا، اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا بار تو وزن جو تو نے اپنے اوپر لاد دیا، ظالم ہے تو، جاہل ہے تو، جانتا ہی نہیں یہ کتنی وزن کی بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو بہت ہی نازک ہے، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ ایک طرف تیری خطا ہے، دوسری طرف میری بخشش ہے، دونوں کو میں نے اکٹھا سفر پہ روانہ کر دیا۔ خطاؤں کو ساتھ لیے چل، میری بخشش تیری منتظر رہے گی کہ کب تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر میں اپنی بخشش کو حکم کروں گا، پھر وہ تجھے اس طرح لپیٹ لے گی کہ تیری کوئی خطا تجھے نظر ہی نہیں آئے گی۔ تعلق کیسے جوڑے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ؟ اس تعلق کو جوڑنا کیسے جوڑے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فاتبعونی، تابعداری رہے۔ اب رسول تو اپنے روزے مبارک میں آرام فرما ہے، اللہ جسے باطنی نگاہ عطا کرے تو وہ جائے جا کے اپنے محبوب کے قدم چومے، وہ جائے جو وہاں پہ ملاقات کرے۔ کیا یہ باطنی نگاہ ہر کسی کو میسر ہوگی؟ نہ، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے پڑھا کیا تھا، ظہر کی نماز میں ہم نے کون سی تلاوت کی، کیا پڑھا تھا ہم نے، فجر کو ہمیں کیا کہا گیا تھا، ہم نے کیا سنا، امام نے کیا پڑھا، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں، تو باطن کی نگاہ اتنی کیسے کھلے؟ فرمایا پھر ایسے کرو کہ وہ ان کے پاس جاؤ جن کی باطن کی نگاہ کھلی ہو، ان کا کام ہے۔ پھر اللہ نے ان کی نظروں کو ایسی پاکیزگی، ایسا مقناطیس عطا کر دیا۔ دنیا کے مقناطیس پہ بہت شوق ہے، ویکیوم سسٹم ہے، بہت اس کی چرچا کرتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں،
قشر سے ثقل ایک ایسی چیز بن گئی، سولر آپ کے گھر میں لگو، ایک اتنی سی پلیٹ ہے، آپ کے پورے کمرے کو اس نے ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، اتنی سی پلیٹ ہے، اس سورج کی تپش کا کتنا حصہ اس پہ آئے گا جس سے آپ کے کمرے کو دے رہا ہے۔ خدا کے بندے، جب تیرا دل تیرے رب کا منتظر ہو، جب وہاں سے اس کے رحمت کو، نظر کرم اور عنایت اور فضل کا دروازہ کھلے، اور جب وہاں سے وہ روشنی، وہ شعاع تیرے دل پہ پڑے، تو سنا، تو ایک نہیں تو لاکھوں کا رہنما بن جائے گا۔ ایک سولر تیرے 20 بائی 20، 16 بائی 14 کمرے کو، 12 بائی 12، 10 بائی 15 کے کمرے کو روشن کر سکتی ہے۔ ایک پلیٹ کی قوت اسے ٹھنڈا رکھ سکتی ہے۔ سنا، جو تیرے رب کے فضل کا جب نور وہاں سے برسے گا، اگر وہ ہدایت کے ساتھ تیرے دل پہ اترے، تو میرے بھائی تو بتا، تو کتنے مسلمانوں کا ہادی بن کے اس کے حضور پیش ہوگا؟ کیسے کریں؟ سنتے ہو، ہر بار سنتے ہیں، پتہ نہیں فقیر اتا جائیں کہ سائیں ہر بار ایک ہی موضوع لیے ہو، مجھے اور کوئی موضوع سمجھ نہیں آتا، قرآن کیا بتاؤں؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ، یونس علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم کا، عیسیٰ کا، زکریا، یحییٰ، نوح، کس کا قصہ سناؤں؟ سب سنے ہوئے ہیں، آج تک اس کا کوئی اثر تو ہمارے چہروں پہ نظر ہی نہیں آیا۔ 20 سال کی زندگی، 80 سال، 40 سال، میں نے جس چیز پہ غور کیا، پہلے پتہ نہیں تھا، علم بھی نہیں ہے، یقین مانو عالم نہیں ہوں، شیخ کے در کا گدا ہوں، ان کی صحبت اور ان کی دعاؤں کا یہ بندہ نتیجہ ہے۔ میں صرف اتنا ہی اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میرے مرشد کامل کی دعا کا ثمرہ یہ بندہ ہے، اور صرف میں اکیلا نہیں ہے، جتنے آپ دیکھ رہے ہو۔ قاری صاحب مجید کو آپ نہیں جانتے ہو، ان کا ماضی کیا تھا، اب ان کا حال نہیں دیکھتے ہو۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیسے بدلتی ہیں خود دیکھ لو۔ تھیوری پڑھ لی، یہ شعر تھیوری ہوئی نا، پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے۔ تھیوری کی سمجھ تب تک نہیں آئے گی جب تک خود بندہ پریکٹیکل نہ کرے۔ کلاسز چلتی ہیں باٹنی کی، کیمسٹری کی، پھر ٹیچرز آپ کو لیب میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ آپ کو بٹھا کے ان سب چیزوں کو سچ کرواتے ہیں۔ تھیوری پڑھ لیے، پریکٹیکل کر لو بیٹا، اسے آپ سمجھ لو گے۔ قرآن آپ نے پڑھ لیا، تھیوری تھی، لائف آپ کی جو ہے وہ پریکٹیکل ہے۔ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کر آنکھوں والے۔ اندھے کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کی روشنی سے، اب سوچ کے رب اگر تیرے ساتھ یہ کرتا پھر۔ بہرے کو دیکھتے ہو اپنی کانوں کی سماعت کو، اس نعمت پہ غور کر، اگر رب تجھے بہرا کر دیتا پھر۔ اللہ رب العزت نے اب یہاں فرمایا، شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر میری نعمتوں کا، میں انہیں اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تو ان کا انکار کرتا ہے، انکار کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں کہتا ہم میں سے، جتنے ہم بندے بیٹھے ہوں، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا شاید نہیں ہوگا، اللہ معاف کرے کسی کو خدا ایسا ذہن نہ دے جو یہ کہہ دے کہ مجھے یہ کان رب نے نہیں دیے ہیں۔ کوئی ایسا سنا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ جسے خدا پہ بھروسہ ہی نہ ہو، اس کے تو کہنا کیا۔ لیکن وہ جو کلمہ پڑھے اور پھر کسی کو آپ نے سنا ہے وہ کہے کہ میں زبان سے بول رہا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے نہیں دی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شکر، تم اس کا شکر کر۔ کیسے شکر کر؟ جو زبان تجھے عطا کی اسے گند میں مصروف نہ کر، اس قرآن کو پڑھ، اس حدیث کو پڑھ، وہ رسول نے جو تجھے دیا اسے لے، پھر اسے حسن کے ساتھ سجا، گھر کو سجا کے دوسروں پہ پیش کرتا ہے، رشتہ داروں کو دکھاتا ہے، دیکھ لو میرا کمرہ اس طرح سجایا، گھر میرا اس طرح بنایا، زمین کو اس طرح لگایا، کھاد میں نے اس طرح ڈالی ہے، فصل میری اس طرح سجی، آؤ دیکھو، دکھاتے ہو۔ اس علم کو حاصل کرو، روحانی اور باطنی، پھر اسے مخلوق تک لے جاؤ کہ میں نے اسے اس حسن کے ساتھ دیکھا، ذرا تو بھی دیدار کر لے۔